بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام کو ناظرین, میں ہوں عرفان ہاشمی اور آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں. اور امریکہ سے ہمیں جوائن کر رہے ہیں عاطف خان, ایڈوائزر ٹو عمران خان. عاطف بھائی کیا حال ہے آپ کا؟ جی السلام علیکم عرفان بھائی, اللہ کا شکر ٹھیک ٹھاک. وعلیکم السلام. صرف 2 دن رہ گئے ہیں. ڈونلڈ ٹرمپ ول بی ان ہز آفس. پاکستان میں obviously کچھ ایسی ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں جس کو اس تناظر میں بھی دیکھا جا رہا ہے کہ یہ شاید آخری پش تھا عمران خان کو بالکل دیوار کے ساتھ لگا کر ایک ایسی سچویشن میں لے کر آنا جہاں ان کو منایا جا سکے, کچھ آفرز کروائی جا سکے. آپ بھی اسی طرح دیکھتے ہیں کہ ان کے پاس اس کے علاوہ کوئی اور آپشن نہیں تھا؟ بالکل جی, ڈیفینیٹلی یہ ایک پریشر ٹیکٹکس ہے کہ عمران خان سے اپنی کچھ باتیں منوا سکیں, ورنہ اس وقت جو انٹرنیشنل پریشر جو بلڈ ہوا ہے, جو حالات بنے ہوئے ہیں, اس میں کوئی اور چارہ نہیں ہے کہ پاکستان کو دیکھیں. یہ پاکستان کی خاطر ہے, اور مجھے اس بات سے امید ہے کہ سب جو بھی سین مائنڈ ہے پاکستان میں, جو تھوڑا بہت اکانومی کو سمجھتے ہیں, جو ریجن کو سمجھتے ہیں, ان کو یہ پتہ ہے کہ اب ان حالات کو بہتری کی طرف لے جانا پڑے گا. ورنہ یہ کوئی جو ہے کیریبین کا 80,000 آبادی والا ملک نہیں ہے, 25 کروڑ آبادی والا ملک ہے ود ملٹیپل فالٹ لائنز. اور اس وقت سب سے بڑا ایشو پولیٹیکل انسٹیبلٹی بنی ہوئی ہے, سیکیورٹی ایشوز بنے ہوئے. تو اس کو بہتری کی طرف لے جانے کے لیے اور انٹرنیشنل کمیونٹی کے ساتھ چلنے کے لیے سب سے پہلے یہ کام ان کو کرنا پڑے گا. بہت زیادہ پریشر ہے. لیٹس ایکسپلور. عاطف بھائی, یہ جو پریشر ہے یہ کس لیول کا پریشر ہے جس کو آپ دیکھ رہے ہیں کہ آنے والے دنوں میں مزید بڑھے گا؟ کس لیول پر آپ پریشر دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں, اس وقت پریزیڈنٹ ٹرمپ کے آنے کے بعد آپ دیکھیں پوری دنیا کے حالات بڑی تیزی سے بدلے. جو سیز فائر بائیڈن نہیں کر سکا یا بائیڈن کی انٹینشن نہیں تھی, اور پریزیڈنٹ ٹرمپ نے نیتن یاہو جیسے بندے سے مطلب ان ڈیز, مطلب اس نے اپنے آنے سے پہلے بول کے, اگر آپ لوگ یہ نہیں کرو گے تو all hell will break loose on everyone. اس نے نیتن یاہو کے اگینسٹ ایک, جس میں پروفیسر جیفری سیکس نے ان کے خلاف ابیوسو لینگویج یوز کی ہوئی ہے, وہ ویڈیو بھی شیئر کی جسٹ ٹو گیو اے اسٹرانگ میسج. تو میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ اسی طرح کے میسجز, اور یہ اگر کوئی یہ لوگ سمجھ رہے ہیں کہ پاکستان از ناٹ ان دا پرائیورٹی لسٹ آف پریزیڈنٹ ٹرمپ, اٹ مائٹ ناٹ بی. لیکن میں آپ کو یہ چیزیں بتاؤں کہ پاکستان کے کچھ ایسے حالات اور کچھ ایسے انڈیویجولز یس پریزیڈنٹ ٹرمپ کی پرائیورٹی لسٹ میں ہیں, بیکاز پریزیڈنٹ ٹرمپ کے ارد گرد جتنی بھی ان کا ایڈوائزری گروپ ہے, دے ناٹ اونلی ریٹن آرٹیکلز اباؤٹ اٹ, انہوں نے اس پہ پراپر یوٹیوب پہ بلاگس کیے ہوئے ہیں. تو یہ چیزیں میں آپ کو بتاؤں ہر روز. اور پھر کافی ایسے پاکستانی امریکنز ہیں جن کا ڈائریکٹ, forget about پریزیڈنٹ ٹرمپ کیبنٹ, آئی نو پاکستانی امریکنز who have direct access to پریزیڈنٹ ٹرمپ. اور یہ چیز بار بار پریزیڈنٹ ٹرمپ کے کانوں میں یہ بات بولی گئی ہے, اور پریزیڈنٹ ٹرمپ نے ایشور کروایا اس بات کو کہ once he will get re-elected, this will be one of his top priorities to settle this issue once and for all. اچھا, بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ خان صاحب کے اوپر جب انہیں سزا سنائی گئی تو چہرے پہ مسکراہٹ تھی, اینڈ obviously وہ ان کا کنسرن تھا کہ بشرا بی بی کو سزا جو ہے وہ سنا دی گئی. آخری آپشن تھا حکومت کے پاس اور پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ اگر دیکھا جائے, کیونکہ میں 2 دن پہلے حامد میر صاحب کا وائس آف امریکہ کو انہوں نے ایک انٹرویو دیا, تو اس میں وہ کہہ رہے تھے کہ کچھ لوگ گئے, انہوں نے کہا کہ خان صاحب آپ کو ہم نے سزا تو دینی ہے, تو بھائی جان کریں یہ کہ آپ ہمیں گالیاں نہ دیں. اور obviously یہ وہ نقطہ تھا جہاں پہ عمران خان کو رکھ کر یہ اب عمران خان کو آفر جو ہے کروائی جائے گی. آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آفرز کے اندر جو خان صاحب کو کروانے کے لیے پچھلے 1.5 برس سے ایک پوری ایک سچویشن ایسی بنائی گئی, غلط بندے سے پالا پڑ گیا, کیونکہ نہ وہ زرداری ہیں نہ وہ عمران خان جو ہیں وہ نواز شریف ہیں جو ڈیل کر سکیں گے, یا یہ عادت پرانی تھی تو اب پتا چلا کہ دیر از سم باڈی جو یہ باتیں اس کے اوپر بلیو نہیں کرتا؟ دیکھیں جی, ایک اس سے پہلے اس آپ کا سوال کا جواب دینے سے پہلے تھوڑا سا یہ جو کل ورڈکٹ آیا ہے, دیکھیں یہ ایک پوری دنیا کے سامنے ایک مذاق بنا ہے. جو لوگ تھوڑا بہت بشرط کے جو بھی بیانیہ بنانے کی کوشش کریں, دیکھیں فرسٹ آف آل تو اس میں 3 چیزیں انوالو ہے. سب سے پہلے تو یہ چیز انوالو ہے کہ ملی ڈیولپمنٹ اتھارٹی کی جو زمین کوڑیوں کے مول زرداری نے ملک ریاض کو بیچی, کوڑیوں کے مول, جس پہ سپریم کورٹ کا ورڈک آیا کہ ملک ریاض 460 ارب روپیہ گورنمنٹ آف سندھ کو او کرتا ہے, تو جس بندے نے بیچی وہ آج پریزیڈنٹ آف پاکستان ہے. ٹھیک ہے, پرائم منسٹر عمران خان نے when he was پرائم منسٹر, ان کے پاس جب یہ نیشنل سیکیورٹی ایجنسی کا یہ کیس آیا گیا کہ ملک ریاض کے ساتھ اس طرح کی سیٹلمنٹ ہوئی ہے, وہ یہ پروف نہیں, ٹریل نہیں دے سکے اس پیسے کا جو یو کے لائے ہیں, اور انہوں نے حسن نواز سے کوئی پراپرٹی خریدی اور کچھ اور انویسٹمنٹس کیے, اس کا ٹریل نہیں دے سکے. تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ گورنمنٹ آف پاکستان کا پیسہ ہے,
تو اگر آپ یہ لینا چاہتے ہیں تو آپ ہمارے ساتھ ایک اگریمنٹ کریں کہ آپ اس کو ڈسکلوز نہیں کریں گے. یہ ملک ریاض دیٹس واٹ ایگزیکٹلی واٹ ملک ریاض وانٹس. اچھا اب وہ پیسہ جو 190 ملین پاؤنڈ تھا وہ سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں لایا گیا, ٹھیک ہے جی, 2-3 قسطوں میں وہ سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں وہ پیسہ آیا. ٹل جنوری 2024 وہ پیسہ سندھ گورنمنٹ کو نہیں گیا. تو پہلے تو اگر کوئی یہ بات یہ بولتا ہے نا کہ وہ پیسہ ملک ریاض پہ جو سپریم کورٹ نے لگایا تھا کہ اس نے 460 ارب روپیہ دینا ہے اگینسٹ ایم ڈی اے کی جو اس نے زمین خریدی تھی, ایسا نہیں ہوا. وہ پیسہ سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں پڑا رہا جو کہ 35 ارب روپیہ بنتا تھا, اور اس پہ انٹرسٹ ریٹس اور جو ایکسچینج ریٹ کی وجہ سے وہ 35 ارب روپیہ 90-95 ارب روپیہ بن گیا. تو جب 90-95 وہ 35 ارب روپیہ 90-95 ارب روپیہ بنا تو اس میں سے 50 ارب روپیہ 2024 میں دیا گیا فیڈرل حکومت کو زیادہ شیئر, اور کچھ شیئر دیا گیا صوبائی حکومت کو, بٹ ناٹ اگینسٹ جو 460 ارب روپیہ ملک ریاض پہ لگایا گیا ہوا تھا. ملک ریاض سے آج بھی سپریم کورٹ کو اگینسٹ ایم ڈی اے لینڈ صرف 10 ارب روپیہ ریسیو ہوا ہوا. یہ جو 35 ارب روپیہ جو 95 ارب روپیہ بنا ہے یہ اس میں بالکل ایڈجسٹمنٹ نہیں کی گئی. تو پہلے تو ان کا یہ بیانیہ بالکل فارغ بیانیہ ہے. دوسری بات یہ کہ جو بڑے لوگ جو مانسٹرز اس میں انوالو ہیں وہ تینوں, زرداری آج صدر پاکستان ہے, ملک ریاض یو اے ای میں بیٹھا, یو اے ای سے آپ جس کو اٹھانا چاہیں تو ملک ریاض کو کیوں نہیں لا سکتے, بالکل لا سکتے ہیں. مجھے پتا ہے ان کا کتنا انفلوئنس ہے یو اے ای میں. اگر وہ آؤسٹر کر کے کوئی اچھے لوگوں کو لے کے آ جاتے نا, بتاتے کہ یار ہم پاکستان کا سوچیں, یہ دیکھو ہم اچھے لوگوں کو لے آئے, تو شاید آج اسٹیبلشمنٹ کے خلاف بھی یہ بیانیہ نہ بن سکتا. آج یہ بیانیہ اس لیے بنا ہے کہ عمران خان وہ بندہ جو لوگوں سے پوری دنیا سے پیسے اکٹھے کر کے شوکت خانم جس نے بنایا بیفور ایون کمنگ ٹو پاور, نمل یونیورسٹی بنائی, ان پاور وہ لنگر خانوں پہ کام کر رہا ہوتا, وہ القادر پہ کام کر رہا تھا, اس کو ہٹا کے آپ نے ان چوروں کو لا کے بیٹھا جنہوں نے بڑے بڑے ڈاکے مارے ہوئے, ان کو ہمارے سروں پہ بٹھا دیا. تو یہ بھی ڈسکریڈٹ ہو گئے. تو یہ جو کل ایک ورڈکٹ آیا یہ تو اتنا شرمناک, اور ایسے جج سے کرایا گیا جس کے بارے میں خود 2004 میں سپریم کورٹ کے چیف جسٹس نے بولا تھا کہ یہ کوئی اس طرح کی ججمنٹ دے ہی نہیں سکتا, یہ مینٹلی فٹ ہی نہیں ہے. تو پھر اس وجہ سے آپ یہ دیکھیں کہ پھر چیزیں اسی طرف جائیں گی. تو انشاءاللہ میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ دنیا میں کوئی نہیں مانے گا. ہم یہاں پر بھی یہ بڑے کلیئرلی, میں آپ کو بتاؤں ہمارا اتنا ایکسس ہے کہ ہم یو ایس میں بھی, یو کے میں بڑے کلیئرلی یہاں کے پارلیمنٹیرینز کو, ہیومن رائٹ آرگنائزیشنز کو یہ بریف کر سکتے ہیں کہ عمران خان پہ جس قسم کے ورڈکٹس آ رہے ہیں وہ کیا ورڈکٹس ہیں, اور اس کے مقابلے میں جو چور ڈاکو ہیں وہ اس وقت گورنمنٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں. اور پریزیڈنٹ ٹرمپ اور ان کی کیبنٹ بار بار یہ بات بول چکی ہوئی ہے کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کو بھی انہی کیسز کا اور انہی حالات کا سامنا کرنا پڑا جو فارمر پرائم منسٹر عمران خان کو پاکستان میں کرنا پڑا. اچھا عادل بھائی, یہ آبویسلی پاکستان کے اندر جب یہ سزا سنائی گئی تو لوگوں کو ایک بڑی ایک تکلیف ہوئی, اور آبویسلی مجھے پاکستان سے بہت سارے لوگوں کے فون آئے اور وہ آبویسلی انہیں کنسرن تھا اور وہ سمجھ رہے تھے کہ شاید اب عمران خان باہر نہیں آئیں گے. آپ کی کیونکہ ایک پولیٹیکل کمیٹی ہے, سب میں ملاقاتیں بھی ہوتی ہیں اور کانفرنسز, اور آپ ریگولر ان ٹچ بھی ہیں, لائن آف ایکشن اب کیا ہوگا؟ چونکہ یہ بھی خبر بڑی امپورٹنٹ ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر مزید 2 ججز ایسے لائے گئے جو آلریڈی پاکستان تحریک انصاف کے سامنے کہیں نہ کہیں نظر آ رہے تھے. پروسیکیوٹر انعام اللہ, یہ جو میمن صاحب ہے غالباً, انعام میمن, اور پھر انہوں نے جو کچھ کیا, تو اگر اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر ایک جج ایسا آ جاتا ہے جو آلریڈی کمپرومائز ہے, آپ سمجھتے ہیں کہ ہائی کورٹ سے انصاف ملے گا آپ کو؟ کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ اگر ان کے سامنے کیس فکس ہو گیا تو سیکنڈ آپشن تو پھر سپریم کورٹ رہ جاتا ہے. نہیں, مجھے بہت امید ہے جی, انشاءاللہ ہم لوگ 10 دنوں کے اندر اندر اس کیس کو ہائی کورٹ میں لگا لیں گے. اور چاہے جو بھی جج بیٹھا ہو, جیسے کہ میں نے آپ کو پورے اس کیس کی ڈیٹیل دی ہے کہ اس پہ خان صاحب کو یا بشرا بیگم صاحبہ کو تو کوئی مطلب فائدہ ہوا ہی نہیں ہے, کسی کو بھی انفرادی فائدہ تو اس کیس میں ہوا ہی نہیں ہے. اور دوسری بات یہ کہ ریاست پاکستان کا کوئی نقصان نہیں ہوا بلکہ ریاست پاکستان کا فائدہ ہوا ہے. ایک تو یہ پیسہ 460 ارب روپے کے اگینسٹ ایڈجسٹ نہیں کیا گیا, اور دوسرا یہ کہ 35 ارب روپے پہ جو انٹرسٹ اور جو ایکسچینج ریٹ, چلیں ایکسچینج ریٹ کی وجہ سے نقصان ہوا لیکن انٹرسٹ کی وجہ سے ریاست پاکستان کو فائدہ ہوا. تو وہ بات تو وہ بالکل غلط کر رہے ہیں. مطلب اس کیس کوئی ثابت ہی نہیں کر سکتا کہ اس سے عمران خان یا ان کی اہلیہ بشرا بیدی کو یا کسی کو کسی قسم کا کوئی فائدہ ہوا. تو میرا خیال ہے چاہے جو بھی جج بیٹھا ہوا ہمارے تگڑے وہ کل آئیں انشاءاللہ وہ پہلی پیشی میں کیس کو اڑا کے رکھ دیں گے. اور پھر دوبارہ میں آپ کو بات کر رہا ہوں, انٹرنیشنل یہ کیا ثابت کریں گے کہ جب کہ آنے والے پریزیڈنٹ جو 1 دن بعد آ رہے ہیں وہ آلریڈی یہ بات کر رہے ہیں کہ
پرائم منسٹر عمران خان کو اسی حالات کا سامنا ہے جو مجھے ہے. تو جب ہم ان کو جا کے بتائیں گے یہ دیکھیں کہ یہ نیا اتنا شرمناک کیس عمران خان پہ بنا دیا گیا ہے, تو کیا آپ کو لگتا نہیں کہ انٹرنیشنل پریشر نہیں آئے گا؟ بالکل آئے گا, ایسے اگر اس طرح کے فیصلے ہوں گے تو. اچھا, جب ہم انٹرنیشنل پریشر کی بات کرتے ہیں, کسی دوست کا سوال بھی تھا اور آپ کے لیے تھا, تو انہوں نے پوچھا یہ کہ ڈونلڈ ٹرمپ کتنے عرصے میں یہ سب کچھ کریں گے, چونکہ اوبیسلی دا پیپل آف پاکستان کل کی سزا کے بعد تو اوبیسلی ابھی ایک سینیریو ڈیولپ ہو گیا کہ سزا ہو گئی اور اب شاید کبھی خان صاحب باہر نہیں آئیں گے, لیکن اوبیسلی اس کا ایک لیگل پروسیس ہے جس کو فالو کرنا ہوگا. لوگ پیپل آر کنسرن کہ مہینہ, 2 مہینے, سال, 1.5 سال, یا ہم ابھی کوئی ٹائم لائن نہیں دے سکتے, چونکہ ایفرٹس تو آپ وہاں پہ کر رہے ہیں اور اوبیسلی یو آر ان کانٹیکٹ ود دا ٹرمپ ایڈمنسٹریشن. دیکھیں جی, بڑے شرم سے ہم یہ بات بولتے ہیں, 25 کروڑ کا ہمارا ملک ہے جس پہ ساری زندگی ہم فخر کرتے ہیں, آج یہ فخر کرتے ہیں, ہمارا خون بھی اس ملک پہ قربان ہے. لیکن بڑے ایک شرم کی بات ہے کہ یو ایس کے ایک اسسٹنٹ سیکرٹری ڈونلڈ لو وہاں پہ ایک رجیم چینج کروا سکتے ہیں. فورگیٹ اباؤٹ پریزیڈنٹ اور پینٹاگون یا کوئی یہاں سے جنرل, ایک اسسٹنٹ سیکرٹری, ناٹ ایون سیکرٹری آف اسٹیٹ, اسسٹنٹ سیکرٹری یہاں سے امبیسڈر کو بلاتا ہے اور اس کو بولتا ہے کہ اگر تم لوگ یہ ووٹ آف نو کانفیڈنس کو سپورٹ نہیں کرو گے تو پاکستان ول فیس کانسیکوینسز. اور وہ ڈونلڈ لو کے اگینسٹ ہمارا پورا نظام لیٹ جاتا ہے. ٹھیک ہے, تو میں آپ کو ایک چیز بتاؤں کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ, آپ کا سوال کہ کتنے عرصے میں کریں گے, تو میں آپ کو یہ کنفرمیشن دے رہا ہوں کہ آلریڈی ڈونلڈ لو کے لیول سے نہیں, بہت ہائیسٹ لیول سے پاکستان کی سائڈ کو یہ میسج, بڑا اسٹرانگ میسج جا چکا ہوا ہے کہ آپ اس مسئلے کو اے ایس اے پی سارٹ آؤٹ کریں, کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آگے حالات بٹوین یو ایس اینڈ پاکستان کی بہتری کی طرف جائیں, تو ڈونلڈ لو سے بہت ہائیسٹ لیول پہ یہ میسج جا چکا ہوا ہے. تو میں دیٹس وائی آئی ایم ٹیلنگ یو, آئی ایم ویری ہوپ فل کہ جو لوگ پاکستان میں بیٹھے ہوئے ہیں وہ ان کو یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کو نارتھ کوریا اور میانمار نہیں بنا سکتے اور ہم نے انٹرنیشنل کمیونٹی کے ساتھ چلنا ہے, تو دے ول ٹیک دیٹ میسج ویری ویری سیریس. ڈونلڈ لو اوبیسلی بائیڈن ایڈمنسٹریشن کا ایک مہرا تھا, پیغام لے کر آئے اور سب کچھ ہوا. آپ ڈونلڈ لو کے حوالے سے کسی کارروائی کا مطالبہ کریں گے؟ یہ جو ڈونلڈ ٹرمپ ایڈمنسٹریشن ہے اس کے سامنے رکھیں گے یہ مطالبہ؟ مجھے جہاں تک دیکھیں جی, مجھے جہاں تک پتہ چلا ہے آلریڈی کچھ چیزیں ہوں گی اور کچھ چیزیں سٹارٹ ہو چکی ہوئی ہیں اباؤٹ یو ایس ایمبیسی اسلام آباد رول ان دیز تھنگس. اور مجھے تو بہت امید ہے, اور یس ہم لوگ بالکل ایز پاکستانی امریکنز ڈیمانڈ کریں گے کہ اس پہ ایک پراپر انویسٹیگیشن کی جائے, کہ جو انٹرسیپٹ کی سٹوری آئی تھی جس میں ڈونلڈ لو کی انوالومنٹ ثابت ہوئی تھی, تو اس پہ بالکل یو ایس نے دیکھے جی, ایز اے یو ایس ٹیکس پیئر, ایز اے یو ایس سٹیزن وی کین ڈیمانڈ اینی تھنگ ہیئر. یہ ایسا نہیں ہے کہ ہمیں کوئی آ کے ویگو ڈالا باہر سے اٹھا کے لے کے چلا جائے گا. وی کین ڈیمانڈ اینڈ وی ول ڈیمانڈ انشاءاللہ. اینڈ the current administration, جو ایڈمنسٹریشن بیٹھی ہوئی ہے, وہ ان کو ہمیں جواب بھی دینا پڑے گا 1 ملین اسٹرانگ پاکستانی امریکنس کو. القادہ یونیورسٹی پہ سر قبضہ ہو گیا ہے اور اس کو اب چھڑوانے کے لیے, وہاں گزار کرانے کے لیے واٹ از اسٹریٹجی؟ چونکہ آج میں فیصل چودھری صاحب کو سن رہا تھا تو انہوں نے کہا کہ ہم اپنے لیگل آپشنز بھی دیکھیں گے اور ان کو ضرور جو ہے ہم استعمال کریں گے. قبضہ تو اس وقت بہت ساری اور جگہوں پہ بھی ہوا ہے, لیکن القادر یونیورسٹی ان کنسرن ٹو وہ جو بچے وہاں پہ پڑھ رہے تھے, سننے میں آیا کہ ان کو بھگا دیا گیا, پھر اس کے دروازے بند کر دیے گئے. تو پی ٹی آئی کی سر کیا اسٹریٹجی ہوگی اس لیول پر؟ اور میں یہ بھی چاہوں گا کہ ایک انٹرنیشنل کوئی آپ کی کمیٹی بنی ہے, اسد کیسر از لیڈنگ, ہیومن رائٹس کے حوالے سے اس پہ بھی ہم ذرا تھوڑا سا بریف کریں. دیکھیں جی, القادر ٹرسٹ تو بڑے افسوس کی بات ہے جی, وہاں 400 بچہ پڑھ رہا تھا. خان صاحب کا مجھے اور برکی صاحب کو ڈائریکٹ میسج آیا کہ آپ پلیز ان جو بچے ہیں جس طرح آپ شوکت خان اور نمل کے لیے کرتے ہیں, آپ ان بچوں کے لیے بھی اوورسیز پاکستانی سے فنڈ ریز کریں. اور وہ خان صاحب کن لائنز پہ سوچ رہے تھے جیل کے اندر سے, ہی واز ورریڈ اباؤٹ the students of القادر. میں آپ کو سجاد بھائی سے پوچھنا, آپ ہم دونوں کا خان صاحب کا میسج آیا کہ میک شیور کہ آپ لوگوں کی رسپانسبلٹی اوورسیز پاکستانیز کی, کہ آپ لوگوں نے جو ہے یہ ان بچوں کا خیال رکھتے ہیں. وہ کس جگہ پہ سوچ رہے تھے. اور مریم نواز کل اس القادر یونیورسٹی پہ قبضہ کر کے وہ ایک تقریب میں اس کو جو ہے نا ایک فاتحہ وہ کر رہی ہے. پہلے تو مریم نواز کی چودھری شوگر مل پہ جا کے قبضہ کرے نا, یہ جو ایم ڈی اے کی زمین ہے 460 ارب روپے کی, ملک ریاض نے ابھی تک پیسے نہیں دیے, وہ اس پہ قبضہ کریں, وہ پاکستان کے خزانے میں ڈالیں. وہ تو ڈائریکٹ چودھری شوگر مل سے بھی فائدہ مریم نواز کو ہو رہا ہے, اور وہ بھی دوسرا بھی کمرشل پروجیکٹ ہے. یہ تو ایک ٹرسٹ تھا جس کا خان صاحب کی اہلیہ کو, کسی کو کوئی فائدہ ہی نہیں تھا. فائدہ کس کا تھا؟ پاکستان کے ان ان پریویلیج بچوں کو جن کو اس کے علاوہ اور کوئی پڑھنے کا شاید کوئی موقع نہ ملتا. ان کو ایک خان صاحب نے موقع دیا,
جو آپ نے ان سے وہ بھی لے لیا اور آج آپ اپنے آپ کو فاتحہ ڈکلیئر کر رہے ہیں، جیسا آپ نے پنجاب کے اور بڑے اسکول بہت اچھے طریقے سے چلا لیے ہیں کہ آپ القادر کو آپ چلا لیں گے، تو بڑے افسوس کی بات ہے جی. لیکن انشاءاللہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، ہم لوگ ہائی کورٹ میں جائیں گے، ہم سپریم کورٹ میں جائیں گے، اس کیس کو دوبارہ پریزنٹ کریں گے اور یہ کیس ہم جیتیں گے. اس کیس میں کچھ بھی نہیں ہے انشاءاللہ. اور وہ جو آپ کی انٹرنیشنل ہیومن رائٹس کے حوالے سے کمیٹی ہے اس کا بھی تھوڑا بتائیں کہ یہ کیا کرنے جا رہی ہے. دیکھیں وہ تو آلریڈی جی ہم لوگ تو کام کر رہے ہیں پچھلے 2.5 سال سے. کمیٹی ٹھیک ہے بن گئی، لیکن مطلب یہ جتنے بھی اس کمیٹی میں جو لوگ ہیں، یہ وہ لوگ نہیں ہیں کہ جن کو نیم ریکگنیشن کی ضرورت ہے. نہ کسی نے ریکویسٹ کی ایسی چیز. یہاں پر میں ہوں، سجاد برکی صاحب ہیں، قاسم خان سوری ہیں، شہباز گل ہیں، یو کے میں زلفی بخاری ہیں، اظہر مشوانی ہیں، سارے ایون پی ٹی آئی کی ساری ٹیم ہے اور باقی لوگ ہیں یہاں پر، ایون سول سوسائٹی کے ساتھ مل کے تو یہ ایشو تو اٹھا رہے ہیں، ہیومن رائٹ جو وائلیشنز ہو رہی ہیں سب کچھ کر رہے ہیں. تو وہ کمیٹی ایک ریکگنیشن دی گئی ہے جس کی ہمیں سے کسی کو بھی ضرورت نہیں ہے. کام پہلے بھی کرتے رہے، آگے بھی کریں گے، اور سارے مل کے ایز اے ٹیم کریں گے انشاءاللہ. بہت شکریہ. عاطف خان ہمارے ساتھ موجود تھے امریکہ سے. ورز یہ ہماری آج کی نشست تھی. اپنے کمنٹ ضرور بھیجیے گا اور چینل کو ضرور سبسکرائب کریں. مجھے اور عاطف خان صاحب کو اجازت دیجیے اللہ نے کے بعد.